اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج کو رکھ لے مولا، اے اللہ ان آنسوؤں سے، آنکھوں سے گرے ہوئے آنسوؤں کی قطروں کی لاج رکھ لے مولا، اے اللہ ہم تمامیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم تمامیوں کی خطاؤں کو درگزر فرما دے، اے اللہ دن کے اجالے میں رات کی تاریکی میں ہم لوگوں نے بڑے بڑے گناہ کیا ہے، اے اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں جہاں اپنی جھولی کو پھیلاؤں مولا، اے اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤں، اے اللہ ہاتھ پھیلانا میرا کام ہے، اے اللہ اسے قبول کرنا تیرا کام ہے، اے اللہ انہیں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کتنے فرما لے۔ نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے عیدین کی نماز ہم پڑھتے ہیں، عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، کب ہاتھ اٹھانا ہے، کب باندھنا ہے، کب چھوڑنا ہے اس کو پتہ نہیں، لیکن نماز پڑھتا بھی جارا مجبوری ہو۔ کپڑا خریدے گا فاربیج کا ارریا میں جا کر کے، نیپال میں کپڑا خریدے گا ریمنڈ کا کپڑا، جس نماز کے لیے کپڑا خرید رہا وہ نماز کا طریقے معلوم نہیں اس کو۔ بھئی کب ہاتھ اٹھانا ہے کب چھوڑنا، زائد 6 تکبیریں ہیں، ہاتھ اٹھانا ہے چھوڑنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے چھوڑنا پھر باندھنا ہے، تو بیچارہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن پڑوسی کو دیکھ کے نماز پڑھ رہا، تو اٹھے لو بھیا ہاتھ، تو اٹھے لو۔ بہت ساری کمیاں ہیں میرے نوجوانوں، میرے بچوں، دین سیکھو۔ یہ کون پڑھائے گا؟ غور کریں۔ اچھا دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ علماء سے کہاں کہاں سے بھاگیے گا؟ علماء کی غیبت کرنا، ایک بات یاد رکھیے گا، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم کی غیبت کی، غیبت چگلی جانتے ہیں نا، غیبت کی، اس کو موت کے وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ، موت کے وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ ارے عالم کو گالی دینا، ان کو ذلیل کرنا، یہ تو بہت بڑا عذاب ہے۔ کسی عالم کی اگر آپ نے غیبت کر دی، ایسا ہے مولوی صاحب، ایسا ہے ایسا ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں۔ انشاءاللہ توبہ کریں گے، توبہ کریں گے بھائی انشاءاللہ، بولو اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ علماء کی قدر کرو، قسم خدا کہ اللہ توفیق دیتے، ان کی دعائیں لو، ان کی خدمت کر کے ان کی جوتیوں کو سیدھی کرو، اللہ تقدیر بدل دے گا۔ اپنے عمل سے اگر آپ جنت میں چلے بھی گئے، اچھا یہ دیکھیے گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ علماء سے کہاں کہاں سے بھاگیں گے؟ ان سے بھاگنے کا راستہ ہے کہیں، اگر آپ جنت میں بھی چلے گئے نا، وہاں بھی عالم کی ضرورت پڑے گی۔ حضور کی حدیث ہے، جنت میں بھی عالم کی، ارے بولے نا بھائی، ضرورت پڑے گی، وہاں بھی ضرورت ہے مولوی صاحب کی، ڈھونڈتے ہیں پھر وہ مولوی صاحب کہاں گلو جی گو۔ تو دنیا میں تو غیبت کرتے رہے مولوی صاحب کا، اب جنت میں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہاں بھی پوچھنا پڑے گا عالم صاحب سے جا کر، مفتی صاحب سے، کہ حضرت یہ اللہ نے کہا ہے کہ ساری نعمتیں تو مل گئی، اب وہ کون سی نعمت باقی ہے جو اللہ کہتا ہے کہ ابھی باقی ہے؟ تو یا اللہ ہم تو جانتے نہیں، جاؤ اپنے عالم سے پوچھو، اپنے علماء سے پوچھو، اللہ کہے گا اپنے علماء سے پوچھو کون سی نعمت باقی ہے جنت۔ ڈھونڈتے پھرو گے جنت، اس لیے اپنے علماء کی قدر کیجئے، ان کا اکرام کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے، اللہ کی کوشش کیجئے کہ ان کا قدم میرے دروازے پہ آ جائے، ان کا قدم میرے گھر پہ پڑ جائے۔ عالم کا قدم گھر پہ پڑ گیا، اللہ برکت ہی برکت عطا فرمائے۔ یہاں تو ہوتا کیا ہے، دروازے میں بیٹھا ہے گھر والا، دیکھے جو مولوی صاحب سائیکل لگا ویسے چندہ کے لیے، سر سے گھر گزرے، اپنا بیٹا کو بولے گا بیٹا جو دروازہ میں جو پوچھتے ہو نا ابا کہاں سے گئے، بول دے کھیت چلو جی۔ اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا؟ اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا جو ایک عالم ان کے دروازے پہ چل کر آئے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا پیسہ، اس کا مال کو اللہ کے بینک میں جمع کروانے کے لیے آیا ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ آپ چندہ دے کر احسان نہیں کیے، یہ ان کا احسان ہے جو آپ کا پیسہ وہ اللہ کے بینک میں جمع کروا رہا ہے، آپ کا پیسہ وہ اللہ کے خزانے میں جمع کروا رہا ہے، یہ ان کا شکر گزار آپ کو ہونا چاہیے کہ حضرت آپ چل کر میرے گھر پر آئے، الحمدللہ آپ کا شکریہ ہے، آپ تشریف رکھیں، میں آپ کو کہاں بیٹھاؤں، اگر پلکوں پہ جگہ ہوتی تو میں آپ کو پلکوں پہ جگہ دے دیتا، یہ نہیں کہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے۔ بچہ پیدا ہوا گھر کے اندر میں، بچہ پیدا ہوا، اب میں بتاتا چاہتا ہوں کہ علماء سے کہاں کہاں سے بھاگیں گے آپ، علماء کی ضرورت کہاں کہاں ہے، مولوی صاحب کی ضرورت کہاں کہاں ہے، قاری صاحب کی ضرورت کہاں کہاں، امام صاحب کی ضرورت کہاں کہاں۔ بچہ پیدا ہوا، کس کو اب کیا کیجئے گا؟ بولیے نا بھائی، حضرت ان لوگ پوچھتے ہیں نا، کس کو بلائیے گا؟ ارے بولے نا بھائی، کس کو بلائیے گا؟ کہاں بلائیے گا مولوی صاحب کو؟
کہے آپ نہیں دے سکتے ہیں؟ بچہ پیدا آپ کا ہوا، آجان مول صاحب دے گا؟ بھائی آپ کو بھی سیکھنا چاہیے نا. اچھا ٹھیک ہے، حضرت کو بلائے. مولوی صاحب آ گئے، اذان دے دیے، دائیں کان میں اذان پکارے، بائیں کان میں تکبیر پکاری. اچھا ٹھیک ہے، اب اس بچے کا نام رکھنا ہے. نام کون رکھے گا؟ دادا. ارے بولو نا بھائی، دادا رکھے گا. دادا رکھیں گے تو پھر وہی نام ہوگا، ایسا ہی نام ہوگا، ایسا ویسا نام ہوگا جس نام کا لغت میں معنی نہیں ملے. ایسا نام. ایک بچہ خدمت کر رہا تھا، 13-14 سال کا بچہ تھا. تو میں نے کہا کہ بیٹا بہت اچھی خدمت تم نے کر دی، میری دعا تمہارے ساتھ ہے. اے بیٹا تور نام کیجیے رے؟ بولے نہیں بولو. بولے کا ہے بول نا، کا نام ہے؟ بولا حضرت شرم آتی ہے نام بولنے میں. ہم نے کہا اللہ کا بندہ، نام بتانے بھی کہیں شرم آتی ہے؟ بول کی نام چھو؟ بولا ہمار نام چھو پھٹکن. توبہ، پھٹکن کس نے رکھا؟ بولا ہمار دادو رکھل کے رہے. تو تور دادو کا نام کی رہے؟ بولا ہمار دادو کا نام رہے لٹکن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے. اب یہی بچہ کا نام اگر دادا میاں سے نانا میاں سے رکھوائیں گے تو ایسے ہی نام ہوگا. اب پہلے کا نام ایسے ہی تھا. بہت ساری بات ہے. اب دیکھیے نا، بچہ اگر جمعہ کو پیدا ہوا جمن میاں، سنیچر کو پیدا ہوا سنیچرا، اتوار کو پیدا ہوا اتواری، سوموار کو پیدا ہوا سومواری، منگل کو بچہ پیدا ہو گیا تو منگرو نام رکھ دیا. بدھ کو بچہ پیدا ہو، بولے اس کا نام فائنل نام رکھ دو بدھوا. اب جس بچے کا نام بدھوا ہوگا اس کا کام وہ بدھوا ہوگا. اس لیے اپنے علماء سے رجوع ہو، علماء سے تعلق بناؤ، علماء سے قریب ہو جاؤ. ہاں انشاءاللہ آج ہے انشاءاللہ. اس لیے علماء کے قریب ہو، علماء سے تعلق بناؤ تاکہ دین کی باتیں سمجھنے میں آسانی ہو، دین کی باتوں کو جان سکو. اب اسی یہ بچہ 4-5 سال کا ہو گیا. اب اس بچے کو تعلیم دینا ہے، تو تعلیم جو دینا ہے تو کہاں دینا ہے؟ کانوینٹ میں، انگلش میڈیم اسکول. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں بولے تور بچہ کہاں پر ہے؟ جاؤ. بولے ہمارا بچہ ارریا انگلش میڈیم اسکول میں سیکھے ہو. 5,000 ٹکا مہینہ خرچہ کریں. ہاں شوق سے پڑھائیے. دیکھیے ہم منع نہیں کر رہے ہیں کہ اپنے بچے کو انگلش مت پڑھائیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ انگلش بھی پڑھے گا، ہندی بھی پڑھے گا، سنسکرت بھی پڑھے گا، جغرافی بھی پڑھے گا، بنگلہ بھی پڑھے گا، مراٹھا بھی پڑھے گا، پنجابی بھی پڑھے گا. میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا پڑھے گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا سے پہلے جو پڑھے گا وہ اللہ کا قرآن پڑھے گا. اللہ کا قرآن پڑھے گا. نوجوانوں، اللہ کا قرآن. پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھا لیجئے، قرآن پڑھا لیجئے. پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پروفیسر، اس لیے کہ ہماری قوم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، پروفیسر کی بھی ضرورت ہے، ماسٹر کی بھی ضرورت ہے، بڑا بابو سائنسداں کی بھی ضرورت ہے. لیکن دنیاوی پڑھائی کے چکر میں بچے کو قرآن نہ پڑھانا یہ ظلم ہے، یہ نادانی ہے، بے وقوفی ہے کہ مسلمان ہو اور قرآن پڑھنا نہ جانتا. انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیہ. اللہ تو رحیم رحم فرما دے اللہ، اللہ تو کریم کرم فرما دے اللہ، اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج کو رکھ لے مولا، اللہ ان آنکھوں سے گرے ہوئے آنسوؤں کی قطروں کی لاج رکھ لے مولا. اللہ ہم تمامیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم تمامیوں کی خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ دن کے اجالے میں رات کی تاریکی میں ہم لوگوں نے بڑے بڑے گناہ کیا ہے. اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں جہاں اپنی جھولی کو پھیلاؤں مولا. اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤں. اللہ ہاتھ پھیلانا میرا کام ہے، اللہ اسے قبول کرنا تیرا کام ہے. اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے. اللہ ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے. اے اللہ ہم تمامیوں کے گناہوں کو مٹا دے مولا. اے اللہ بڑے بڑے ظالموں کے گناہوں کو تو نے معاف کیا ہے. اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے اپنی تیری بارگاہ میں. اے اللہ ہم سب کی سچی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما دے. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہے اسے صحت و تندرستی عطا فرما دے، شفاء کاملہ عطا فرما دے، شفاء عاجلہ عطا فرما دے، شفاء کلی عطا فرما دے. اے اللہ ہم میں جو مقروض اس کے قرض کو ادا فرما دے. اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ ہماری کھیتوں میں فصلیں لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت عطا فرما دے. اے اللہ دانے دانے میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں دانے دانے میں برکت پیدا فرما، کونے کونے میں برکت پیدا فرما. اے اللہ ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہیں ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی بھی خطاؤں کو معاف عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کی توفیق نصیب عطا فرما دے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق نصیب عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، بیٹیوں کو حافظہ بنا، بیٹوں کو عالم بنا، بیٹیوں کو بھی عالمہ بنا دے. اے اللہ ساتھ ہی ساتھ مولا جس کے دلوں کے اندر میں جو جائز مقاصد ہیں ان کے جائز مقاصد کو پورا عطا فرما دے. اے اللہ ساتھ ہی ساتھ یہ مدرسے کا جلسہ ہوا، جن لوگوں نے اس میں محنت کری سب کی محنت کو قبول عطا فرما لے. اے اللہ سب کی محنت کو قبول فرما لے. اے اللہ اس جلسے میں جن لوگوں نے دامے دن میں سکن قدم تعاون کی اللہ سب کے تعاون کو قبول عطا فرما لے. اللہ سب کے دان کو قبول عطا فرما لے. اے اللہ ہم میں جن کے والدین اس دنیا میں حیات سے ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے. اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کے قبر کو روشن فرما دے مولا. اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ شالا مقام عطا فرما دے. اللہ ہماری مدرسوں کی ہماری مساجدوں کی حفاظت عطا فرما دے. عالم اسلام میں تمام مومنات کی جان کی مال کی ایمان کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما دے. اے اللہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں جو جوان بیٹھی ہیں اس کے لیے رشتے کا انتظام عطا فرما دے. اے اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں اسے تعلیم یافتہ عطا فرما دے، ذہن نشی قوت حافظہ تیز عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمده وآله وأولاده وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.